کہ سانس روک کے 11 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کو آپ ضرور کریں گے۔ بے اولاد کو اولاد ملے گی، جادو ٹوٹ جائے گا، رزق وسیع ہو جائے گا۔ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھے گا، بس جس سانس میں جتنا پڑھ لیں، 7 9 11 بار پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھے گا، اس کو 3 تحفے ملیں گے۔ بے اولاد کو اولاد ملے گی، جادو ٹوٹ جائے گا، رزق وسیع ہو جائے گا۔ عصر کی نماز کے بعد کہ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھ لیں، آنکھوں سے کرشمے دیکھیں، بندشیں، بیماریاں ختم، رزق وسیع، اور اللہ کے خزانہ غیب سے اس کو رحمت ملے گی، اور جادو جنات اثرات اور بے اولادیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ ضرور کریں گے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ آج کے اس دن میں اس میں کوئی تنہائی کا لمحہ اور ایسا تنہائی کا لمحہ ہو کہ جس کے بارے میں ہے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد دل نشیں ہوتے۔ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ کوئی تنہائی کا لمحہ، بس اچھا چند منٹ چند لمحے ہوں، صرف یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں صرف تصور کرنا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھے مسکرا رہا ہے، دیکھتے ہوئے مسکرا رہا ہے، اور اللہ میرا راضی ہے۔ جتنا بھی کوئی خطا کار کہتا ہے اپنے آپ کو، گناہ گار کہتا ہے اپنے آپ کو، سیاہ کار کہتا ہے اپنے آپ کو، جتنا بھی خطا کار گناہ گار سیاہ کار ہے، جتنا بھی گناہ گار خطا کار سیاہ کار ہے، وہ صرف یہ دیکھے چند لمحوں میں، بس اس تصور میں بیٹھ جائے، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، کہ اللہ مجھے دیکھ کر اللہ مسکرا رہا ہے۔ اب فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی میں یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کہ کملی والے کا فرمان ہے، میرے بندوں میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے میں ویسے معاملہ کروں گا۔ اے اللہ ہم نے تیری مسکراہٹ کا گمان کر دیا، اور تو یقیناً ہمیں مسکرا کے دیکھے گا۔ ہمیں جب مسکرا کے دیکھے تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، وہ وہاں سعودی عرب میں تھے، تو کہنے لگے میں وظیفے پڑھتا گیا اپنے کفیل کے پاس کہ میرا پاسپورٹ واپس کر دے گا، میں نے چھٹی پہ جانا ہے، میں کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ تو اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا، تو میں ایسے گیا نا، میں سلام کیا تو اس نے ایسے مجھے دیکھا، ایسے دیکھ کر مسکرا پڑا۔ میں نے کہا بس مسکرایا، میرا کام بن گیا۔ کہنے لگے کیسے آئے؟ میں نے کہا جی یہ کام ہے۔ اس نے اپنے جو ہے خادم کو بلایا، اس نے کہا جو یہ کہتا کر دے۔ کہا کہ اس کی جو مسکراہٹ تھی، اس مسکراہٹ نے مجھے امید دی کہ میرے کام بن گئے، میرے مسئلے حل ہو گئے، میری مشکلیں دور ہو گئی، اور میری ناکامیاں ختم ہو گئی۔ چند لمحے اپنے دفتر میں، اپنے کہیں جگہ کہاں بیٹھے ہیں، بس اس کیفیت کے ساتھ میرا اللہ مسکرا کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ مسکرا کے مجھے دیکھے گا، اس پہ جو اللہ کی رحمت اور نظر آئے گی، اس پہ جو اللہ کی عطا اور شفقت آئے گی، اور اس پہ اس کی شان کریمی آئے گی، ایک مسکراہٹ سے ساری کائنات کے گناہ دھول دے، ایک مسکراہٹ سے سارے سمندروں کو میٹھا کر دے شہد کی طرح، ایک مسکراہٹ سے ساری سختیوں کو نرم کر دے، ایک مسکراہٹ سے سانپ کے اندر کاٹنے کی کیفیت کو ختم کر دے، ایک مسکراہٹ سے خون خواروں کو محبت دے دے، اس کی ایک نظر اور ایک مسکراہٹ ساری کائنات کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے سامنے میرے مسائل کیا ہیں، میری مشکلیں کیا ہیں، میرے قرضے، میری بیماریاں، میرے جادو، میری جنات، میرے اثرات، میری بندشیں، میری الجھنیں، میرے گھر کی ناکامیاں، کاروبار کی ناکامیاں، اس شہنشاہ کی مسکراہٹ کے سامنے کیا ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا شارٹلی تعارف تھوڑی سی چیزوں کو ہو جائے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی یونیک ہے، لاہور کے داتا کی نگری میں اتنا بڑا میوزیم، اور آپ کی محبت اس میں نظر آتی۔ جی یہ اپکری میوزیم ہے، میری اپکری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے، چھوٹا سا ہے، تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے۔ اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں، اس میں پیتل کے، تانبے کے، کانسی کے، ہر چیز کے اس میں، اور پرانی چیزیں بہت زیادہ، چھوٹی بڑی۔ اچھا، اونٹ کی
ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں, یہ کہ کن کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں, اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا, اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. اچھا, یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ کھوپڑی, یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں. اس میں کوئی حکمت بھی بیان؟ اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے, نظر بد کا علاج ہے, اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں, روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے. اچھا کہ مطلب میں میوزیم پہ نظر گئی ہے, وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے, کوئی یاماہا کی ہے, تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں, چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا, تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا. تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں, اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے, اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے, والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں, مٹی کے برتن. چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں, پرانا چرخہ ہے. صوفی اس کا صوفی اکرام بڑا ذکر کرتے ہیں. یہ پرانا حقہ ہے. اچھا, بہت پرانی, بہت اس سے بھی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہی ہیں, کیونکہ جگہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اونٹ کی, یہ اونٹ کی بالوں کا بنا ہوا ہے. اچھا, یہ جی قالین جو دری ہے دری یہ اونٹ کے بالوں کی ہے. یہ دیکھیں نا, اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل یہ لکھا ہوا ہے, اونٹ کے بالوں کا قدیم کمبل. یہ اصلی چیتے کی کھال ہے, اصلی چیتا ہے, اس کو محفوظ کیا ہوا ہے, اسٹف کیا ہوا ہے. یہ جو سامنے برتن لگے ہوئے ہیں جی, قبلہ, اس کی کیا؟ یہ تاریخ کے پرانے وہ برتن ہیں جو ہم استعمال کرتے تھے جب تانبا, کانسی, پیتل استعمال کرتے تھے. بے اولادیاں نہیں تھیں, بیماریاں نہیں تھیں, بڑھاپے نہیں تھے, اور چال میں لڑکڑاہٹ نہیں تھی, لا علاج بیماریاں نہیں تھیں. جب یہ برتن ہم نے استعمال کرنے چھوڑ دیے تو ہم بیماریاں, پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے. ایک طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ یونیک پرانی چیزیں جی, جو جس طرح ٹیپ ریکارڈر ہے, ریڈیو ہے, پھر یہاں پہ ٹائپ رائٹر ہے, یہ ایک خاص ہی چیزیں. اور پھر شہداء کی تصویریں جو ہیں, یہ آپ کی ایک محبت پاک فوج سے, شہداء سے. ذرا میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے نا لوگوں کو نظر آئے کہ یہ خالی روحانیت کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح آپ کی ایک محبت ہے اپنے میرے وطن سے, مجھے محبت ہے وطن کے ورثے سے, تو یہ چیزیں اس لیے میں نے سنبھال کے رکھی. یہ دیکھیں نا, یہ شہداء کی کیپ ہے, یہ ان کی پانی پینے کی بوتل ہے, اور یہ انہی کا صندوقچہ ہے پرانا. یہ تصویروں کے اندر جو ہیں اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے شہداء میں نظر آ رہے ہیں. یہ بھی تو میرا ورثہ ہے نا. میں نے اپنا ورثہ جمع کیا ہے, تو جو میرا ورثہ ہے تو اس میں تو ورثے کو میں شامل کروں گا. میں دیکھوں کہ رانا صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں. جی سر, کیا کہیں گے؟ سر مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں, چونکہ آئی ایم آلسو سن آف مٹائر, اور میرے والد صاحب نے 3 جنگیں لڑی. سیکنڈ ورلڈ وار 65 اور 71 میں وہ شہید ہوئے. تو میں اچانک یہ نظر پڑی اور میری آنکھوں میں مجھے نمی آ گئی ہے. حج روپے کا ہو جائے یا 100 روپے کا ہو جائے, عمرہ 5 روپے کا ہو جائے یا 5000 کا ہو جائے, ایک دعا ہے, چند بار پڑھ لیں, بار بار پڑھ لیں, کسی لمحے پڑھ لیں. اور دعا کیا ہے؟ ایک اس دعا کے اندر منت ہے, اور دوسرا اپنا چھوٹا پن ظاہر کرنا ہے, تواضع ظاہر کرنا ہے. جو شخص یہ دعا پڑھے گا, فرمایا وہ نعمت جس کے لیے پڑھے گا اللہ اس سے بھی نہیں چھینے گا, اگر زیادہ پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں سے بھی نہیں چھینے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کی. آج بھی آپ کعبہ کے اگر دائیں طرف جائیں تو ایک جبل کعبہ جگہ ہے, آج بھی اس کو جبل کعبہ کہتے ہیں. یعنی وہاں سے پتھر اٹھائے تھے, اور وہ پتھر بیٹا دے رہا تھا, اور اللہ اپنی قدرت کاملہ سے, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے تعمیر کر رہے تھے, اللہ اس پتھر کو اونچا کر رہا تھا. جتنی دیوار اونچی جا رہی تھی پتھر بھی اونچا جا رہا تھا. آج بھی پاؤں مقام ابراہیم کے نام پہ موجود ہے. بڑی مشقت سے کعبہ بنایا, پانی نہیں, مشینیں نہیں, کچھ بھی نہیں, کعبہ کی تعمیر کی اللہ کے امر سے. جب یہ تعمیر کر لی نا, تو تعمیر کرنے کے بعد ایک دعا مانگی تھی. آج وہی دعا ہے جس کی بدولت دنیا کھچی
हज रुपए का हो जाए या 100 रुपए का हो जाए, उम्रा 5 रुपए का हो जाए या 5,000 का हो जाए, दुनिया खिंची खिंची वहां जा रही है और क़यामत तक जाएगी। वो एक दुआ है, वो एक दुआ है। रोजे के साथ इस दुआ को अपनी जिंदगी का साथी बनाएं। चंद बार पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, किसी लम्हे पढ़ लें, किसी वक्त पढ़ लें इस दुआ को। और दुआ क्या है? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये दुआ है, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस। इस दुआ में दो चीजें हैं। मैं जो तफसीर की रो से ये बात रिवायत से और उसकी एहतियात से बता रहा हूं। एक, इस दुआ के अंदर मिन्नत है, मिन्नत है, और दूसरा अपना छोटापन ज़ाहिर करना है, तवाज़ु ज़ाहिर करना है। इंसान कोई बड़ी चीज़ हो तो उसको उस अंदाज से बताता है, और कोई छोटी चीज़ हो, कह ये मेरी मामूली सी दाल साग कबूल करें, दाल दलिया कबूल करें, और अगर बड़ी डिशें हों, जी मेरा खाना कबूल फरमाए। इसमें मिन्नत है। रब्बना तकब्बल मिन्ना, तेरी मेहरबानी है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। कमाल चीज, कमाल चीज। यहां तक है इस दुआ के बारे में, और मेरे तजर्बात में मुसलसल है, जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, फरमाया वो नेमत जिसके लिए पढ़ेगा अल्लाह उससे भी नहीं छीनेगा, अगर ज्यादा पढ़ेगा अल्लाह उसकी नस्लों से भी नहीं छीनेगा। वो नेमत कोई भी है। रोजा नेमत है, फिर रोजा नेमत मिल गई, फिर उसकी कबूलियत का फिक्र, ये नेमत है कि इसका फिक्र, इसके अंदर फिक्र आ गई कि अल्लाह आप कबूल कर दे, ऐसा ना मेरे मुंह पे ना मार दिया जाए। ये दुआ पढ़ना, ये कुरान पाक की आयत है जो मैंने आपको बताई है, इस दुआ को पढ़ना। अफगानिस्तान का एक बादशाह गुजरा है, मुख्तसर बात बताऊंगा। तो उससे किसी ने पूछा कि आपके पास इतनी नेमतें, इतनी सादतें, इतना सब कुछ किस लिए है? पर मैं जब भी कोई छोटी सी छोटी नेमत भी मुझे मिली है तो मैंने ये दुआ पढ़ी है 3 बार, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल। इस दुआ को पढ़ा, कहा अल्लाह पाक का निज़ाम है, फिर अल्लाह ने मुझे जब लौटाया है तो उससे बड़ी नेमत करके लौटाया है, बड़ी सादत करके लौटाया है, और उससे बड़ी नेमतें और सादतें मुझे अल्लाह ने फिर अता की हैं इस दुआ की बरकत से। ये दुआ असल में उसकी बारगाह में अमल को कबूल कराती है। अगर नेमत है तो उसको कबूल कराती है, और दुआ है उसको कबूल कराती है, उस करीम की अता है उसको कबूल कराती है। ये दुआ बहुत ताकतवर दुआ है। नस्लों तक ये सादतें, ये नेमतें, ये अताएं चलती रहेंगी इस दुआ की बरकत से। तो इसलिए कबूलियत का फिक्र बहुत ज़रूरी है, और उस कबूलियत के लिए ये दुआ वो है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी है, बस हमने अपने लिए पढ़नी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी ये इबादत भी, हमारी ये सादत भी कबूल करेगा। तो आए मेरे साथ सारे पढ़ें, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तकब्बल मिन्ना